جنگی اقدام ہو چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان پر، آپ کے ناموس پر جو حملہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عالم کفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہرزہ سرائی کرے، آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرے، تو وہ بالکل چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے کہ اپنا چہرہ ہی ان کا گدلا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک تو اس لیے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کی وجہ سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، آپ کا تذکرہ بھی، ہر چیز کو بہت بلند و بالا، اس قدر بلند و بالا کر دیا ہے کہ خود اللہ کریم نے وعدہ کر دیا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے حملوں سے، جس طرح کے بھی رقیق حملے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ عملی کریں، چاہے وہ فکری کریں، اور چاہے وہ قیامت تک کرتے رہیں، ان سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، جو آپ کا تمسخر اڑانے والے ہیں، جو آپ کے بارے میں جتنی بھی ہرزہ سرائی کی کاروائیاں کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کو ہم کافی ہیں۔ اب جب اللہ کافی ہے تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو اور آپ کی ناموس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اب یہ امتحان امتیوں کا ہے، اور امتی اپنے ایمان کی فکر کریں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے دکھانا ہے، اور اللہ کو یہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ نہیں، کہ ہم سچے امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ثبوت کوئی پیش کر دے، یہ دنیا کائنات کا اتنا بڑا اعزاز ہے یوسف صاحب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ امتی ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر وہ امتی ہے تو وہ لازماً جنتی ہے، یہ اتنی بڑی گارنٹی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا۔ اب کس بات سے انکار کر دیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا امتی ہونے سے انکار کر دیا؟ بات ایک ہی ہے۔ پوچھا گیا کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہ جتنا مرضی میرے ساتھ اپنا تعلق جتاتا رہے، جو میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، تو اس نے ایسے ہی ہے جیسے امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔ اب بات اصل میں جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ اس موقع پر آپ نے جو سوال کیا تھا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیں صاف سی بات ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا جواب اب جنگ سے ہی دینا ہے۔ مسلمان اس سے بڑی ریزن، اس سے بڑی وجہ کبھی نہیں پائیں گے کہ ملت اسلامیہ کو جنگ کے لیے للکارا گیا ہو۔ قرآن نے جب بھی جہاد کی فرضیت کی بات کی ہے تو 3 بڑے مقامات ہیں جو جہاد کی فرضیت کے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی انویڈر حملہ کرے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ڈھائے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اور تیسری یہ ہے کہ قریبی بستی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ تینوں مقامات اصل میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، چاہے قریبی بستی کے مسلمانوں کو، چاہے آپ کے اوپر، یا پھر آپ کے اوپر کوئی انویڈر ہو، تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ذات پر حملہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑی سرحد ہماری اس سے بڑی سرحد ہماری کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ہمارے اوپر نہیں ہوا، یہ گویا تمام جو ملت اسلامیہ ہے ان سب کے خون سے، ان سب کی جائیدادوں سے، ان سب کی ذات سے، ان سب کی ناموس سے، جو بڑھ کر اللہ کریم نے ساری کائنات کی ناموس سے بڑی ناموس جس کی رکھی، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو اس پر اگر ملت اسلامیہ کسی مصلحت کا شکار ہوتی ہے، کسی مداہنت کا رویہ اختیار کرتی ہے، تو اس سے بڑی بدبختی اور نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کام تو اس کا ایک ہی کرنے والا ہے کہ فرانس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ اب وہ اعلان جنگ کیسے کرنا ہے، وہ ریاست کا کام ہے۔